نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء صدق الله العظيم۔ گرامی قدر سامعین، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت کی ایک مخصوص صفت کا ذکر ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے لاچار، پریشان حال، مضطر بندے کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور اس کی حاجت کو اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس پر حالات اور مصائب نہ آئیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی برگزیدہ شخصیات انبیاء علیہم الصلاۃ پر بھی حالات آئے، مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ نے ان حالات اور پریشانیوں میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع فرمایا۔ ایک روایت مبارکہ ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو خاص اللہ سے کوئی حاجت پیش آئے یا اللہ کے کسی بندے سے خاص کام پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر صلاۃ الحاجت پڑھے۔ صلاۃ الحاجت یہ عام نفلی نماز ہے، 2 رکعت نماز کا ارادہ اور نیت کر لے، اور جس وقت نیت کر رہا ہو تو اپنی حاجت کو پورے عزم کے ساتھ اپنے دل و دماغ پر حاضر کرے اور 2 رکعت نماز اطمینان سے پڑھے، اور اس کے بعد اللہ سے راز و نیاز کرے، اللہ سے خوب مانگے، اور ایسا نہیں کہ صرف ایک مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھ لے یہ کافی ہے، نہیں، بلکہ بار بار پڑھتا رہے۔ اور عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایک مخصوص دعا بھی ذکر کی کہ نماز کے بعد، 2 رکعت نماز نفل کے بعد پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور جو دعا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نقل کی گئی، اس کے الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ بہتر بات یہ ہے کہ اس دعا کو یاد کر لیں، اور اگر بالفظ یہ دعا یاد نہیں ہوتی تو اپنی حاجت کے بارے میں اپنی زبان میں خوب آہوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جب خوشحالیاں آپ کے قدم چومیں گی، پریشانیاں اور مصائب رفتہ رفتہ خود ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو پریشان حال کی، مضطر شخص کی دعا کو سنتے ہیں جب وہ اللہ سے دعا کرے، اور اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو ختم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تعلیمات رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔